ہمارے ملک کے ایک ڈسکو مفتی صاحب ہیں، عامر لیاقت ان کا نام ہے، کہلاتے اپنے آپ میں وہ بھی عالم اور اسکالر ہے، لیکن حقیقت میں ان کی کیفیت، ان کے عقائد، ان کے نظریات وہ اسلام کے نام پہ ایک داغ اور دھبا ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو قطعاً مبالغہ نہ ہوگا کہ وہ رافضی سنیت کا لبادہ اوڑھ کر اہل سنت کو بدنام کر رہا ہے۔ حقیقت میں وہ سنی نہیں ہے، حقیقت میں وہ رافضی ہے اور لباس اس نے سنیت کا اوڑھا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو وہ گمراہ کر سکے۔ کسی کو دلیل چاہیے تو وہ مجھ سے دلیل کا سوال کر سکتا ہے۔ رافضیت کی ایک مجلس پڑھتا ہے عامر لیاقت اور اس میں گالی دیتا ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کی توہین کرتے ہوئے، آپ کی وفات کے قصہ نقل کرتے ہوئے وہ تصویر کشی یہ کرتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کا وقت ہوا تو وہاں پر نہ ابو بکر تھے، نہ عمر تھے، نہ عثمان تھے، یہ صحابہ وہاں سے چلے گئے تھے، بھاگ گئے تھے، نبی کو چھوڑ گئے تھے۔ اور اس مجرم کے جملے آپ کو سنا دوں، وہ کہتا ہے کہ نبی کے دفن غسل کفن کے وقت وہ کہاں مر گئے جنہوں نے اپنی بیٹیاں دی تھی۔ تم ان کے فضائل بیان کرتے ہو، ان کا ذکر بیان کرتے ہو کہ اٹھاتے نہیں، کیوں نبی کا جنازہ؟ کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ رافضی ہے جو سنیت کا لبادہ اوڑھ کر اہل سنت کو گمراہ کر رہا ہے۔ ہم تجھے بتاتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن و دفن میں، آپ کے آخری لمحات میں، یہ صحابہ کی ذمہ داری، اگر تم سمجھتے ہو کہ ان کی یہ ذمہ داری تھی انہوں نے ادا نہیں کی، یہ تو درس خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا کہ میرے یہ معاملات میرے اہل بیت کے ذمے ہیں اور اہل بیت یہ امور سر انجام دیں گے۔ یہ ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا انٹرویو کرواتا ہے، اس کے سامنے بیٹھنے والی بے پرد بے حیا لڑکی اور پورا گروہ، پورا اجتماع، وہ پورا حال لڑکیوں سے بھرا ہوا، اور وہ کہتی ہے کہ آپ بھی اسکالر ہیں، دل سے دل کا انٹرویو ہونا ہے، اور آپ یہ بتائیے، مجھے کسی نے کہا تھا کہ ٹینشن نہ لینا، آج تمہارے سر پہ دوپٹہ نہیں بھی ہے تو کوئی حرج نہیں، سامنے بیٹھنے والا مولوی صاحب، اسکالر صاحب جو دین کے نام پر مشہور ہیں، وہ آئیں گے تو وہ اس دوپٹے پہ کوئی اعتراض نہیں کریں گے، تم ننگے سر ہو، تمہارے بال کھلے ہوئے ہیں تو کوئی حرج نہیں، دوپٹے کے مسئلے میں ٹینشن نہ لینا۔ تو یہ ڈسکو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جس کے گلے میں اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پٹا ہو، اسے دوپٹے شپٹے کی ضرورت نہیں رہتی۔ آج مجھے میرے ٹیم ممبر نے کہا آج آپ کو دوپٹے کی کوئی پریشانی نہیں ہے، جبکہ آپ اسکالر ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے، جس کے گلے میں اسلام اور رسول اللہ کی محبت کا پٹا ہو، اسے کوئی دوپٹے شپٹے کی ضرورت نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سوال کرتے ہیں کہ عورتوں کا نامحرم مردوں سے پردہ، آئیے فہم صحابہ کی روشنی میں سمجھ لیں اس کو۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات پردہ فرض ہونے کے بعد نامحرم لوگوں کے سامنے آئیں؟ کیا یہ واضح لگائی کہ جس کے گلے میں نبی کی محبت کا پٹا ہو، اسلام کا پٹا ہو، اسے دوپٹے کی ضرورت نہیں؟ ہمیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے غیرت کے وہ عجیب مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پیارے نبی دفن ہوئے علیہ الصلوۃ والسلام، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا اپنے حجرے میں جاتی ہے کہ میرے آقا ہیں، پھر دفن ہونے والے ابو بکر صدیق، کہا کوئی بات نہیں، میں پھر بھی بغیر دوپٹے کے وہاں پر جاتی رہی کہ ایک تو میرے نبی، میرے آقا، میرے سرتاج، میرے خامن، میرے شوہر کی قبر، دوسرے میرے بابا کی قبر۔ لیکن جب وہاں پر امیر المؤمنین امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ دفن ہوئے، مومنوں کی ماں کی شدت غیرت کی یہ کہ وہ دفن ہو گئے ہیں، قبر کے اندر مٹی کے اندر دفن ہو گئے ہیں، کہا عمر کے دفن ہونے کے بعد میری حیا برداشت نہیں کرتی تھی کہ بغیر اوڑھنے کے وہاں پہ داخل ہو جاؤں۔ مومنوں کی ماں نے تو دوپٹے کا فہم یہ سیکھا کہ ان کی حیا کی شدت یہ تھی کہ دفن ہونے کے بعد بھی
کہ ایک نامحرم کی خبر تو بن گئی، اگرچہ وہ فوت ہو گئے، اللہ کی جنتوں میں چلے گئے، لیکن مومنوں کی ماں وہاں پر بغیر اوڑھنی کے داخل نہیں ہوتی۔ اور یہ حیا باختہ لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کر آواز لگاتا ہے کہ جس کے گلے میں اسلام کا دوپٹہ ہے اسے دوپٹے کی ضرورت نہیں۔ یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ جب سے لوگوں نے صحابہ کے فہم کو دین میں سے نکال کے پھینک دیا، اب ان کی عقل کے گھوڑے دوڑتے ہیں، جو چاہے کرتے رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات، انہوں نے یہ فہم آپ سے نہیں سیکھا۔ مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، انصار کی عورتوں سے بڑھ کر میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والی کسی اور کو نہیں دیکھا۔ جس رات پردے کے احکامات نازل ہوئے، انصار کی عورتوں نے راتوں کو جاگ کر چراغ جلا کر ساری رات اوڑھنیے سینے اور دوپٹے اور برقعے سینے کے اندر گزار دی، اور جب وہ صبح کی نماز پڑھنے کے لیے آئی تو اوڑھنیوں میں چھپی ہوئی تھی۔ اہل سنت کو برباد کرنے کے لیے سنیت کا جھوٹا لبادہ اوڑھنے والے یہ مجرم مسلمانوں کے عقائد سے، مسلمانوں کی غیرت سے، مسلمانوں کے شرف سے، مسلمانوں کی حمیت سے کھیلتے ہیں، اس لیے کہ دین کو سیکھنے کے لیے فہم سلف کو درمیان سے نکال دیا گیا ہے۔